الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن سار علی ہدہ۔ ایک انسان کی زندگی میں سب سے قیمتی اس کا ایمان ہے۔ ایمان کو ہمیشہ خطرات سے بچانا ضروری ہے۔ ایمان کو ہمیشہ خطرہ لاحق رہتا ہے، اور ایمان کو جو خطرہ ہوتا ہے، جو خطرات ایمان کو خراب کرتے ہیں، ایمان کو ڈیمیج کرتے ہیں، اس میں کئی چیزیں ہیں۔ انہی میں سے ایک چیز ہے جادو ہے، جو انسان کے ایمان کو بگاڑ دیتا ہے، انسان کا ایمان ڈیمیج کر دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے۔ ہمیشہ آدمی کو ان ساری چیزیں یعنی جادو وغیرہ سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ جادو کفر ہے، حرام ہے۔ ایک حدیث جو بہت اہم ہے اور اسی سے ملتی جلتی، یعنی کہ کتنا خطرناک معاملہ ہے ایک آدمی اگر اس کام کے لیے، کیا ہوتا ہے نا، شیطان انسان کے پیچھے ہمیشہ لگا رہتا ہے، ہمیشہ اس کا ایمان چھیننے کے لیے، اس کا ایمان خراب کرنے کے لیے، اس کے عقیدے کو برباد کرنے کے لیے ہمیشہ اس کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ تو جب بھی کچھ معاملہ ہو جاتا ہے، بزنس نہیں چل رہا ہے، یا کوئی گھر میں پریشانی آ رہی ہے، یا کچھ اور معاملہ ہو گیا، تو شیطان ایسے شبہات ڈالتا ہے، کچھ نہ کچھ ہوا ہے، کچھ نہ کچھ کسی نے کر دیا ہے۔ یہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں، شیطان کے شبہات ہوتے ہیں۔ اس طرح سے انسان کا نفس بھی جو ہے اس کو ابھارتا ہے۔ تو کچھ بھی ہوتا ہے تو آدمی فوراً اس کا ذہن جو ہے اسی طرف جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، وہ کسی ایسے آدمی کے پاس جاتا ہے پتہ کروانے کے لیے کہ آپ دیکھیے کہ کیا ہو گیا ہے۔ ایسا بندہ جو کسی کے پاس جائے اور اس طرح کی غیب کی خبروں کے بارے میں پتہ کرے، ایسے انسان کے بارے میں نبی فرماتے ہیں، کتنی اہم حدیث آپ فرماتے ہیں، من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 لیلہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو آدمی کسی عراف کے پاس جائے، عراف جو غیب کی باتیں بتائے، غیب کی خبریں بتائے، کوئی بھی جاتا ہے اس سے پوچھنے کے لیے، ہاں تم کو یہ ہوا ہے، کچھ بھی، تو ایسے انسان کے پاس جو آدمی جاتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، عورتیں بہت ساری ہیں، بڑی تعداد عورتوں کی جو ایسے لوگوں کے پاس جاتی ہیں، مرد بھی جاتے ہیں، کیا کرنے، وہ پتہ کروانے جاتے ہیں کہ ذرا دیکھیے کیا ہو گیا ہے۔ دیکھیے کسی انسان کے ساتھ پریشانی ہے اور برابر پریشانیاں آ رہی ہیں، تو وہ ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، علماء کے پاس جا کر کے مسائل کو حل کرتا، اچھی بات ہے، لیکن ایسے لوگ جو شریعت سے دور، دین سے دور، نمازوں کی کوئی پابندی نہیں، اور عام طور پہ جادوگر ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس جو آدمی جاتا ہے، نبی فرماتے ہیں جو آدمی کسی عراف کے پاس جاتا ہے جو غیب کی خبریں بتاتا ہے، غیب کے دعوے کرتا ہے، اور پھر جا کر کے اس سے سوال کرتا ہے، آپ انجام دیکھیں کہ صرف جا کر کے سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے، نبی فرماتے ہیں 40 دن کی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم کی حدیث، صحیح روایت ہے، 40 دن کی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ امام نووی وغیرہ نے کہا کہ قبول نہیں ہوتی مطلب اس کو اس نماز کا اجر نہیں ملتا۔ 40 دن کی نماز کا اجر ختم۔ کیوں ختم ہو گیا؟ علماء نے کہا کہ ایک طرف 40 دن کی نماز کا ثواب ہے، 40 دن کی نماز کا ثواب، اور ایک طرف اس کا یہ ایک جرم ہے کہ وہ ایسے انسان کے پاس جا کر کے سوال کر رہا ہے جو غیب کی خبریں بتاتا ہے، دعوے کرتا ہے۔ اس کا سوال کرنا، ایسے جادوگر، ڈھونگی، باباؤں کے پاس جا کر کے صرف پوچھنا، اس سے پوچھنا، ابھی اس کی بات مانا نہیں ہے، ماننا بات کی بات ہے، صرف جا کے پوچھنا ایسے لوگوں کے پاس، صرف سوال کرنا، اتنا بڑا جرم ہے کہ ایک طرف 40 دن کی نماز کا ثواب اور ایک طرف ایک جرم، ایک گناہ۔ علماء کہتے ہیں اتنا خطرناک گناہ ہے یہ کہ یہ 40 دن کی نماز پہ بھاری پڑ جاتا ہے۔ 40 دن کی نماز کے ثواب پر ایک جرم کتنا خطرناک ہے آپ بتائیے۔ صرف سوال کیا، بس جا کے پوچھا ہے۔ ڈرنا چاہیے ایسی ساری وہ خواتین کو، ایسی ساری عورتوں کو، سارے مردوں کو جو ایسے لوگوں کے پاس جا کر کے صرف سوال کرنا اتنا خطرناک ہے کہ سوال کرتا ہے، اس کے سوال کرنا اتنا ڈینجر گناہ ہے، خطرناک ہے کہ 40 دن کی نماز کے ثواب کو ضائع کر دیتا ہے، ختم۔
دوسری روایت میں آپ آگے فرماتے ہیں، سے مسند احمد کی روایت میں ہے کہ اگر وہ سوال کرنے کے بعد مان بھی لیتا ہے، ہاں صحیح بولا آپ نے، تو کتنا خطرناک ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو آدمی گیا کسی کاہن یا عراف کے پاس اور پھر وہ جو کہا، اس نے جو بتایا، اس نے اس کی تصدیق کر لیا، ہاں صحیح ہے، سچے دل سے مان کے چلایا، اسی پر یقین کر لیا، ماننے کا مطلب یقین کیا، تو نبی فرماتے ہیں فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا بڑا جرم کیا اس نے کہ اس نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو شریعت نازل ہوئی ہے اس شریعت کا انکار کر دیا۔ دو چیز ہے، سوال صرف کیا، مانا نہیں ہے، صرف سوال پوچھنے گیا ہے۔ سوال کرنا، ایسے کاہن اور ایسے جادوگروں کے پاس جا کے سوال کرنا، صرف سوال کرنے کا جرم اتنا ہے کہ 40 دن کی نماز کا ثواب باطل، ختم ہو گیا، نہیں ملے گا اللہ کے ہاں۔ اور اگر مان لیا اس کی بات کو، سوال کرنے کے بعد مانا بھی اس کی بات کو، تصدیق کر لیا، ہاں جو بول رہے صحیح ہے، تو اس نے کفر کیا، یعنی نبی پر جو شریعت اتری ہے، جو اللہ نے دین بھیجا ہے، اس پورے دین کا اس نے انکار کر دیا، کفر کیا اس نے۔ کتنا خطرناک ہے۔ اور یہ وہ گناہ ہے جو انسان کے ایمان کو اندر اندر کھوکھلا کر دیتا ہے۔ ڈرنا چاہیے، کتنے سارے لوگ، کتنے سارے مرد اور عورتوں کو یہ بات نہیں معلوم کہ ان کا ایمان اندر سے دھیرے دھیرے خراب ہو رہا ہے اگر اس طرح کے چکروں پڑتے ہیں تو۔ اور کتنے لوگ جا کر پوچھے رہتے ہیں، توبہ کرنا چاہیے۔ اگر زندگی میں کوئی آدمی ایسا کام کیا ہے، اگر ہمارا کوئی بھائی، کوئی بہن اگر زندگی میں کبھی انجانے میں چلا بھی گیا اور چلا جا کر کے ایسے ساری چیزیں پوچھ پاچھ کے آیا ہے، یہاں وہاں سے پتہ کرا کے آیا ہے، توبہ کرنا چاہیے، توبہ کر لینا چاہیے موت سے پہلے پہلے۔ کتنا بڑا جرم کیا اس نے، ورنہ کل اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ کے سامنے کیا حساب دے گا کہ اس نے شریعت کا انکار کر دیا۔ یہاں تک کہ ایسے ایسے خبریں دینے والے، وہ فوٹو لے جا کر کے دیتا ہے، یہ فوٹو ہے دیکھ لیے، وہ فوٹو دیکھ کے بتا رہا، اچھا فوٹو دیکھ کے بتائے گا ہاں کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوا ہوگا، کیا ہے، پورا وہ تفصیل بتاتا ہے۔ اور یہ جا کر کے، یہ عورت جا کر کے اس کے پاس پوری باتیں پوچھتی ہے، کبھی فوٹو دیکھ کر کے، کبھی اس کا نام پوچھ کر کے، کبھی ماں کا نام پوچھ کر کے، باپ کا نام پوچھ کر کے، یہ ساری سب ہسٹری نکال کے پورا وہ بتاتا ہے تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، کیا نہیں ہوا ہے، ساری چیزیں۔ چاہے وہ شیطانوں کی مدد سے کچھ بھی کرتا ہو، لیکن یہ ساری چیزیں جو کرتا ہے، کراتا ہے، یہ کفر ہے ایک طرح سے۔ ایسا انسان جو جا کر کے پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے، ایسے انسان کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور اگر سچ مانتا بھی ہے تو اس نے انکار کیا۔ کتنا خطرناک ہے، بچنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے۔ اگر زندگی میں کسی سے بھول ہوئی ہے تو بہت ساری جو ہے خواتین کے ساتھ سننے میں آتا ہے ایسا، کتنی ساری عورتیں سے مبتلا ہوتی ہیں، بچانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس خطرناک گناہ سے بچنے کی توفیق دے۔ جو اس طرح کے گناہ سماج میں عام ہے، جادوگروں کے پاس جانا، ان سے پوچھنا، تصدیق کرنا، یہ ساری جو چیزیں ہیں، اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق دے اور اپنے بھائیوں کو اور اپنی بہنوں کو ان سب چیزوں سے بچانے کی توفیق دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔